ہے اور منتیں مانتا ہے بیٹا ہو جائے، اور بیٹا جب ہو جاتا ہے تو مٹھائیاں پورے محلوں میں رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے اور پیسے خرچ کرتا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو نفع پہنچانے والا ہوگا۔ لیکن اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ باپ اور بیٹا جو ایمان میں نہیں سانجے، کافر باپ مومن بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، نہ اس کا مال، نہ اس کا سٹیٹس، نہ اس کی جان، نہ اس کی جائیداد، اور کافر بیٹا باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بناتا تھا آزر، حضرت ابراہیم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا جس نے نافرمانی کی، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اگر ایمان نہیں لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن مومن باپ مومن بیٹے کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ دوسری آیات اور روایات حدیث ہیں جن میں اس کی تصریح ہے کہ قیامت کے روز ماں باپ اولاد کی اور اولاد ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اور اس شفاعت کی وجہ سے ان کو کامیابی ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی، یعنی وہ بھی مومن ہو گئے، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ صالحین کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ ان کے اعمال، ان کے اپنے اعمال اس درجے کے قابل نہ ہو، مگر صالح والدین کی برکت سے قیامت میں بھی ان کو یہ نفع پہنچے گا کہ والدین کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ مگر اس میں شرط یہی ہے کہ اولاد مومن ہو، اگرچہ عمل میں کچھ کوتاہی ہی۔ تو والدین جن کے نیک اور بزرگ ہیں، ان کی اولاد ایمان والی ہو، اعمال میں اگر کوئی کوتاہی کمی ہے تو والدین کی دعا سے اور ان کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی مغفرت ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں ہے، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولاد میں سے اس قابل ہوں۔ مراد قابل ہونے سے مومن ہونا ثابت ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ ماں باپ اور اولاد، اسی طرح شوہر اور بیوی اگر مومن ہونے میں مشترک ہوں تو پھر ایک سے دوسرے کو معاشر میں فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح متعدد روایات حدیث میں اولاد کا ماں باپ کی شفاعت کرنا منقول ہے، اسی لیے آیت مذکورہ کا یہ ضابطہ کہ کوئی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو محشر میں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، یہ اسی صورت میں ہے کہ ان میں سے ایک مومن ہو اور دوسرا کافر۔ تو ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اپنی ساری زندگی اولاد کے پیچھے اور والدین کے پیچھے غرق نہیں کرنی چاہیے، اپنا ایمان بچانا ہے، اعمال ٹھیک کرنے ہیں، اور اولاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہم صدقہ جاریہ ان کے لیے بنے، اور دنیا میں ایسے اعمال کر جائیں کہ اس کا صلہ اور اجر ہمارے والدین کو ملے، اور اولاد یہ کوشش کرے کہ ہم سے جو والدین یہ کوشش کریں کہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اولاد کی تربیت اس قسم کی کر دیں کہ وہ نیک اور صالح اور متقی ہوں اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا سبب۔ آج ساری ریس لگی ہوئی ہے ڈاکٹر، انجینئر اور پیسے بنانے والی مشین بنانے کے لیے بچوں، کہ بچے کسی طریقے سے اس طرح بن جائیں کہ مال کما کما کے کوٹھیاں اور کاریں اور بہت بڑا سٹیٹس حاصل کریں، ان کی تربیت کی کوئی فکر نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گھڑیوں کا آگے پیچھے کیا، 1 گھنٹہ پہلے ہو گیا ٹائم تو فجر کے وقت ویگنیں آ جاتی تھی بچوں کو لینے کے لیے اسکول۔ کوئی ایسا اسکول ہوا جس میں بچے وقت پہ نہ پہنچے ہوں؟ سارے بچے کلہم اسکول وقت پہ پہنچ جاتے تھے، لیکن فجر کی نماز کے لیے کوئی والدین بچوں کو نہیں جگاتا، کوئی سختی نہیں کرتا ہے۔
کوئی کہتا ہے نہیں کہ اٹھو بھی نماز پڑھو، اس کر کے کہ والدین کے دل میں ہی نماز کی اہمیت نہیں، ان کے دل میں اہمیت ہے کہ اسکول جائے، میٹرک میں اچھے مارکس لے گا تو کالج میں جائے گا، کالج میں اچھے نمبر لے گا تو میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں یا جہاں بھی جانا جائے گا، اور الٹیمیٹ اس کا یہ مقصد کیا ہے کہ جب وہ بڑا آدمی بن جائے گا، پیسے زیادہ کمائے گا، ہماری خوب خدمت کرے گا، ہماری بڑھاپے کا سارا۔ یہ نہیں غور کرتے کہ یہ بچہ اگر بے نمازی رہا تو قیامت والے دن یہ کھڑا ہو کے پکڑ لے گا۔ اگر باپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہو تو یہ بچہ روک دے گا، اس نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا، مجھے انجینئر تو بنایا، مجھے ٹیوشن میں تو بھیجا، لیکن نماز کے لیے اس نے کبھی کہا ہی نہیں تھا۔ یہ کس طرح جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں چلا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جب جہنم میں پھینکی جانے لگے گی تو چار آدمیوں کو جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے ان کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ یہ غور سے سن لیں۔ ایک اس کا باپ، وہ کہے گی کہ یہ خود تو نیکوکار تھا، مجھے تو اس نے تربیت نہیں کی نیکی کی، مجھے نماز کی اہمیت نہیں سکھائی، مجھے پردے کی اہمیت نہیں سکھائی، مجھے حیا نہیں سکھائی، ہر چیز کی میری فکر مند تھا، میرا رشتہ مناسب جگہ ہو جائے، ایسے ہو جائے، لیکن دینداری کی تو میری فکر ہی نہیں کی۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے تو تو بھی جائز کے ساتھ چل، ایک ٹھہر جاؤ۔ پھر بھائی یہ میری غیرت میں مرتا تھا اور میری ہر خواہش کا احترام کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے تلقین ہی نہیں کی، تو تو بھی اس کے ساتھ۔ پھر شوہر ہر میری ضرورت کا خیال رکھتا تھا، ہر طرح کا میرا لاڈ لڈاتا تھا، ہر طرح کی میری ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن کبھی دینی بات کیوں میرے ساتھ کی نہیں، تو بھی اس کے ساتھ۔ پھر بیٹا، حالانکہ دیکھو ماں اور بیٹے کی عمر میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، بیٹے سے بھی مواخذہ ہوگا کہ تو نے اپنی ماں کی تربیت کیوں نہیں کی، تو نے اسے غلط کے راستے سے کیوں نہیں روکا، تو نے اس کے تلقین کیوں نہیں کی، تو اس کی ہر طرح کی خدمت کرتا تھا، تو اس کے جب وہ بیمار ہو جاتی تھی تو پریشان ہو جاتا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں سمجھایا کہ یہ رسومات بدعات ہیں، یہ خلاف شریعت ہے، یہ خلاف اصول ہیں، یہ خلاف دین ہے، تو نے کیوں نہیں؟ تو اس بیٹے کو بھی جو اپنی ذات میں نیک تھا، ہر قسم کی اس میں صلاحیت تھی، لیکن اس کو بھی اس عورت کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، اس دن غور سے اور تیاری کرنی ہے اور اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس دن پکڑے جائیں اور ہمیں کچھ چھڑانے والا نہ ہو۔ ان وعد اللہ حق، اور یہ ایسے مذاق نہیں کیا جا رہا، یہ مولویوں کی گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، بات سمجھائی جاتی ہے، تو وہ کیفیت ایقان نہیں پیدا ہوتی کہ یہ 100% بات ایسے ہی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایسے ہی ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور سارے اعمال کی جوابدہی ہونی ہے، ایک ایک عمل کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ تو ان وعد اللہ کن، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کے رہے گا، اللہ نے کہہ دیا ہو کے رہے گا۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ 4 دن کی دنیا کی زندگی۔ غر کہتے ہیں دھوکے کو، اور غرور بھی کہتے ہیں دھوکے کو۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا مغرور سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بھی دھوکے میں ہوتا ہے۔ تکبر تو اللہ کی صفت ہے، تو جو مغرور ہے دراصل وہ دھوکے میں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو غر عربی میں کہتے ہیں ایک جو سمندر کی چھل، اور ایک آتی ہے نا اوپر کو لہر جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، ایک لمحے میں وہ اوپر جاتی ہے اور دوسرے لمحے نیچے آ جاتی ہے۔ یہ ہے دھوکہ، یہ دنیا کی زندگی، سانس آیا نہ آیا، ایک لمحے کے اندر آدمی آگے چلتا بنتا ہے۔ جوتی اتاری ہوئی ہے تو پہننے کی مہلت نہیں، اور سانس جو باہر نکالنا ہے اس کو واپس اندر لے جانے کی مہلت نہیں۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے سارا کا سارا رہ جاتا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا، کوئی ایک لمحہ کی مہلت نہیں ملتی۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، جیسے حقیقت یہ ہے آج ہمیں دھوکے میں ڈالا۔
ہمارے پروگرام ہے ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے. لمبی لمبی اسکیمیں، مکان ہو، بڑے مکان ہو، مضبوط گاڑیاں ہوں، اور یوں ہوں، اور بچے ہوں، اور پوتے ہوں، لمبے 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 پلان کر، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آنے میں ایک ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں. 80 سال کا دادا بیٹھا ہوتا ہے، 25 سال کا پوتا دنیا سے چلتا بنا. بہت سارے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ پہلی جماعت میں داخل ہوئے، ان میں سے کئی لوگ فوت ہو چکے. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ڈگریاں لیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ سارا مٹی کا گھر بن رہا ہے، یہ مٹی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے ساتھ فنا ہو جانا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے نام سے یہ دغا باز. اس سے مراد ہے شیطان. اور شیطان اللہ کا نام لے کے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، یہ جو بچوں کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے یہ بھی فرض ہے. جو دیندار آدمی ہے ان کو دھوکہ دے گا دین کے راستے سے، اور جو کاروباری آدمی ہے اس کو دھوکہ دے گا کاروبار کے راستے سے. جو عالم ہے اس کو دھوکہ دے گا علم کے راستے. ہر آدمی کو دھوکہ دینے کی چال علیحدہ علیحدہ. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا، مجھے ابلیس ملا. بڑی بڑی اس نے وہ پکڑی ہوئی تھی، زنجیریں اور ہاتھ کڑیاں. اور میں نے کہا یہ کس کے لیے؟ کہنے لگا یار کیا بتاؤں، بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ جو مرضی میں کر رہا ہوں تہجد چھوڑتے ہی نہیں. ان کے لیے میں نے زنجیریں بنائی، ان میں ان کو جکڑ کے لٹاؤں گا تاکہ اٹھ کے نماز نہ پڑھ سکے. تو باجدید کے دل میں آیا، پوچھنے لگے میرے لیے کون سی ہتھکڑی ہے؟ ہنس کے کہنے لگا اچھا باجدید تجھے تو میں یوں پیسہ رہتا ہوں. کہنے لگے میں شرمسار ہو گیا، میں شرمسار ہو گیا. حالانکہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، دنیا ان کا نام جانتی ہے، اللہ نے ان کے اوپر انکشاف کیا نا. تو تیرے لیے زنجیر، پھر تو میں یوں پھسلاتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ ہی ہے جو شیطان سے پناہ مانگے. تو جو دیندار طبقہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، دین کی طرف لے کے آتا ہے، ذوق شوق سے چلتے ہیں. ان کو شیطان کسی اور چکر میں مار دیتا ہے، کسی اور طرح گھیرتا ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ رزق حلال بھی کمانا چاہیے، اور دیکھو یہ پیسہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے. اور پھر دفتری اوقات کے اندر اور نوکری کے اوقات کے اندر لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، ادھر مریض بیٹھے بددعائیں دے رہے ہیں، ادھر یہ نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے. اور اس قسم کی گیمیں، ادھر والدہ بیمار ہے، ادھر اللہ کے راستے میں وقت نکالنے چلا گیا. جہاں خدمت خلق کا موقع تھا وہاں عبادت زیادہ کر لی، جہاں عبادت کا موقع تھا وہاں خدمت زیادہ کر لی، اور خلاف شریعت جو بدعات تھی ان کے اندر پڑ گیا. فروعات کو زیادہ لے لیا، اصل کو چھوڑ دیا. ساری رات نعتیں سنتے رہے، فجر کی جماعت قضا کر دی. یہ شیطان کے کام ہے. دیندار لوگوں کو اس طرح پھسلائے گا. مجھے یاد ہے کہ بزرگ تھے ہمارا، ان سے بڑی دوستی تھی. یہاں جو مزار ہے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو دادا صاحب ہم کہتے ہیں عام لوگ، ان کے اوپر انہوں نے 30-35 سال اس مسجد میں نماز پڑھائی ہوئی تھی. بابا جی شیشے والے انہیں مشہور تھے. ہم سے ان کا بڑی دوستی تھی، بڑی پیار کرتے تھے، اور حافظ تھے بڑے پکے. قرآن پاک اتنا یاد تھا اللہ کے فضل سے. بہت بزرگ اللہ والے تھے. تو ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، پڑھ رہے تھے رات کو. تو رات آدمی تھک جاتا ہے تو ذرا نیند اڑانے کے لیے ہم باہر نکلے تو ایک جلسہ ہو رہا تھا بڑا. تو وہ اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے، اور بڑی کرو فرض سے جبہ پہنا ہوا بیٹھے اسٹیج پہ، امامہ باندھا ہوا. ہم بھی جا کے کھڑے ہوئے. انہوں نے دیکھا دور سے تو فوراً اس خادم کو کہا کہ وہ لڑکے کھڑے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. ہم فوراً گئے اسٹیج پہ. میں کہا میں اسٹیج پہ بٹھانے لگے. مجھے کہنے لگے آپ یہاں کہاں آئے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ مطلب ہم پڑھ رہے تھے. کہنے لگے اس جلسے سے بہتر ہے کسی کنجری کا گانا سن لو، جاؤ جا کے اپنا کام کرو، اگر پڑھائی نہیں کرنی سو جاؤ.
بڑے شرمندہ ہوئے عمار